بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یقیناً آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ اور اہل بیت کی امان سے۔ اور آج کی اس ویڈیو کا جو مین واقعہ اور وقوع ہے وہ ہم آپ کو بتانا ضروری چاہیں گے کہ لفظ مولا کے معنی کیا ہے، آخر صحیح سچ کیا ہے۔ دیکھیں، ولی کے معنی ولی کے معنی ہے مولا کے، اور مولا کے معنی ہے اولا، اور ولی خدا صرف جناب امیر علیہ السلام ہے، جبکہ دوسرے فرقے والے کہتے ہیں کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں، جبکہ یہ ہرگز غلط تصور کیا جاتا ہے۔ جب ہم شروع سے شروعات کرتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، تو مولا لفظ رسول خدا نے خم قدیم میں فرمایا تھا۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہے کہ رسول خدا نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ بات آپ تمام کو واضح سمجھ آ رہی ہے کہ جس کا میں مولا، یعنی رسول خدا اپنے آپ کو مخاطب کر کے کرے گا میں مولا۔ اور مولا کیا ہے؟ مولا وہ جس کا احترام کرتے ہیں۔ دوست اور مولا میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دوست میں تو ہنسی مذاق ہوتا ہے، اس کی اتنی اہمیت نہیں کی جاتی کیونکہ ایک دوسرے کو وہ اپنے جیسا سمجھتے ہیں اس لیے، پر مولا میں بہت فرق ہے۔ مولا وہ ہے جو ہمارا مددگار ہے، ہمیں سیدھی راہ دکھانے والا ہے، ہماری مشکلوں میں مدد کرنے والا ہے۔ اور ولی کے معنی ہے مولا کے معنی ہے اولا، اس سے بھی اونچا مقام، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ سے رابطے میں ہوتا ہے۔ اولا یعنی مولا، مطلب معنی ایک ہی نکلتا ہے، پر دوستی کا معنی نہیں نکلتا۔ رسول خدا نے ام قدیم میں جو فرمایا تھا اس کو اگر ہم دیکھیں تو رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میرے بعد یہ تم سب کے مولا ہوں گے، یعنی ہم رسول خدا کی کس طرح احترام کرتے ہیں، اسی طرح جب رسول خدا اس دنیا سے گئے تو ہم نے اسی طرح جناب امیر کا احترام کرنا تھا، پر کچھ گروہوں نے نہیں کیا وہ احترام، کیونکہ لگتا ہے وہ نبی کو بھی دوست ہی سمجھتے تھے، جبکہ نبی دوست نہیں ہو سکتے، وہ آقا و مولا ہیں، سید المرسلین ہیں، ٹھیک ہے، رحمت للعالمین ہیں۔ ان کا اور ہمارا زمین و آسمان تو کیا ملائیں، فرق محسوس ہوتا ہے کہ وہ نور ہیں، ہم خاکی ہیں، وہ معصوم ہیں، ہم گناہ گار ہیں، کتنا فرق ہے، اور وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، سب سے الگ ہیں وہ۔ اگر کوئی یہی سمجھ آئے تو بہت بڑی بات ہے اس کے عزت اور احترام کے لیے کہ وہ معصوم اور اللہ کے نور ہیں۔ ولی کے معنی مولا کے معنی اولا کے ہیں، تمام وضاحت ہے۔ اب ہم آپ کو اس کے ساتھ اور ڈسکس کرتے ہیں کہ یعنی صرف اور صرف سمجھنے کی بات ہے، عقل کی بات ہے، شعور کی بات ہے، اور حق اور سچ کو ماننے کی بات ہے۔ جو حق اور سچ سے مکر گیا وہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا پروردگار عالم جانتا ہے یا اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں۔ ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ جو رسول خدا نے خم قدیر میں ارشاد فرمایا وہ سب سے بڑی دلیل ہے تاریخ اسلام کے لیے، اس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا، چاہے وہ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، بس اتنا ہم سب کو ضرور پتہ ہے۔ اور مولا کے معنی دوست کے تو بالکل بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ رسول خدا نے اپنے آپ کو مخاطب کرنے کے بعد جناب امیر کو مخاطب کیا تھا اس خم قدیر میں، وہ سب سے بڑی اسلام کی عید اور دلیل ہے۔ جو سمجھ سکیں ان کے لیے اللہ نے ان کے روشن کیے ہوئے ہیں ذہن، اور جو نہیں سمجھ سکتے بس کچھ یعنی آپ سمجھ لیں ان کے لیے یا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کے ذہنوں پر مہر لگا دی ہے حق نہ سمجھنے کی، کیونکہ ان کے سامنے پیغمبر خدا آئے، 12 ائمہ طاہرین آئے، اور پھر ان کے فرامین آئے، ان کی حالات زندگی آئے، اور کئی واقعہ بے شمار ائمہ علیہ السلام کے موجود ہیں ان کے زندگی سے ریلیٹڈ، جو ان کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں، ہمیں بتائے گئے ہیں۔ عید خم میں کیا کیا واقعے ہوئے تھے، جناب امیر کی بیعت ہوئی تھی، لوگوں نے اقرار کیا تھا اور کچھ گروہ نے اس اقرار اور اس عہد کو توڑا اور اللہ نے ان پر لعنت بھیجی۔ صاف بات ہے کہ مولا کے معنی دوست کے تو ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ رسول خدا کا جو مقام مرتبہ ہے وہ دوست کی حیثیت سے بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ ہمارے آقا و مولا ہیں، سرور کائنات ہیں، اس کائنات کے مالک ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ اور جناب امیر کا کیا رتبہ ہے، ان کو بھی ہم دوست کے نظریے سے نہیں دیکھ سکتے۔
اللہ حافظ.